ایک اور اہم سوال ہے، اور آج کل یہ پوچھا بھی جاتا ہے اور بعض لوگ اسے لوگوں میں بہت چلاتے بھی ہیں، کہ ایک حصے کی قربانی گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کا کیا جواب ہوگا کہ حضرت عطا ابن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوا کرتی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ آدمی ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیا کرتا تھا اور سب مل کر کے کھا پی لیتے تھے، لیکن اب لوگ اس بارے میں ایک دوسرے سے فخر و مباحات کرنے لگے ہیں۔ تو اس سے تو بالکل یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، اور ہم نے اب تک یہی سن رکھا ہے کہ ایک بکری ایک ہی کی طرف سے کافی ہوگی، تو اس بارے میں وضاحت کی جائے، یہ سوال ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ کسی بھی ایک روایت کو سامنے رکھ کر کے مسئلے کا حکم واضح نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس موضوع کی تمام روایتوں کو پیش نظر نہ رکھا جائے۔ اب اس معاملے میں ہمارے سامنے ایک دوسری روایت ہے، اور وہ روایت بھی صحیح ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سخت تنبیہ فرمائی کہ من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب اس میں من بالکل عام ہے اور وجد سعۃً بھی عام ہے، اور اس کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جس کے اندر قربانی کی وسعت ہو۔ اب وہ پورے گھر میں ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، لہذا اس روایت سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ مدار قربانی کا گنجائش پر ہے، صاحب نصاب ہونے پر ہے، استطاعت پر ہے، اور جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ قابل مذمت ہے۔ یہ بات اس روایت سے نکلی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو فرما رہے ہیں وہ اس کے خلاف نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے ارشاد کا محمل یہ ہے کہ دور نبوت میں جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے ان میں زیادہ تر معمول یہ تھا کہ جس شخص پر قربانی واجب ہوتی تھی بس وہی اپنی واجب قربانی زیادہ تر کیا کرتا تھا، اور اسی میں اجر و ثواب کے اندر اپنے دیگر اعزاء کو بھی شامل کر لیتا تھا، گھر والوں کو بھی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی اگر صاحب استطاعت ہوں تو ان کی طرف سے بھی وہ قربانی کافی ہو جائے، یہ مطلب لینا اس روایت کا ضروری ہے تاکہ اس کا ٹکراؤ من وجد سعۃً والی روایت سے نہ ہو۔ تطبیق کی شکل دی جائے گی اور وہ پہلو اختیار کیا جائے گا جس کے اندر احتیاط ہو، اور احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے شخص پر جو قربانی کی وسعت رکھتا ہو اس پر اپنی طرف سے قربانی واجب ہے، چاہے وہ گھر میں ایک ہوں یا دو ہوں یا زائد ہوں۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات دے دیں اور وسعت ہو گئی، عام ہو گئی، تو لوگ اپنی بھی قربانی کرنے لگے اور نفلی قربانی بھی کثرت سے کرنے لگے۔ اسی کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ لوگ فخر و مباحات کر رہے، لہذا اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ ایک قربانی سب کی طرف سے کافی۔